السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ التوبہ آیت 38 سے ابتدا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم، ما ہوتا ہے کیا، لکم کیا ہو گیا تمہیں، کیا خوبصورت انداز ہے، تمہیں کیا ہوا، تمہیں کیا ہو گیا ہے، اذا جب قیل کہا جاتا ہے، لکم تمہیں، انفرو، انفرو کا لفظی معنی ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف بڑی تیزی اور سرعت کے ساتھ منتقل ہونا، یعنی ڈھیلا ڈھلا نہیں پڑ جانا، جیسے ہی آرڈر ہو فوراً ہی ریڈی ہونا اور دوسری جگہ منتقل ہونا اور سرعت کے ساتھ۔ انفرو نکلو، کدھر نکلو، اس کا بھی ہم وضاحت میں پڑھیں گے۔ اختصاراً بتا دوں کہ غزوہ تبوک کی طرف اشارہ ہے۔ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اثاقلتم، گرے جاتے ہو تم۔ اثاقلتم کا معنی ہوتا ہے بوجھل ہونا۔ اس میں اصل میں زجر اور توبیخ ہے، جیسے جھڑک ہوتی ہے نا کہ کیا وجہ ہے کہ راہ جہاد میں تمہارے قدم نہیں اٹھ رہے اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ تم بوجھل یا بوجھ سے لدے ہوئے ہو اور زمین پر گرا چاہتے ہو۔ یہ اس کا لفظی معنی ہے، اثاقلتم، گرے جاتے ہو تم، الی الارض، زمین میں۔ اثاقلتم سمجھ آگے ہوگا کہ بوجھل ہو کر جھک جاتے ہو، الی الارض، زمین کی طرف۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ راہ خدا میں نکلو تو بوجھل ہو کر زمین کی طرف جھک جاتے ہو۔ اردیتم، کیا تم راضی ہو گئے ہو، کیا تم نے پسند کر لیے، بالحیات دنیا، دنیا کی زندگی پسند کر لیے، من الآخرہ، آخرت کے مقابلہ میں۔ اردیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم نے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلہ میں پسند کر لی ہے۔ فما، پس نہیں، سو نہیں، متاع، سامان، فائدہ، حیات دنیا، دنیا کی زندگی کا، دنیا دنوں سے ہے نا جس کا ریوارڈ فوراً مل جاتا ہے، جلدی مل جاتا ہے، اور آخرت کا تو آپ کو پتہ ہے مرنے کے بعد خوبصورت انعام ملا کرتے ہیں، تھوڑی دیر بعد ملتا ہے نا، اور ہم انسان ہیں، جلدی فائدہ کے سوچنے والے لوگ ہیں، تو اس لیے اس کو دنیا کہا جاتا ہے۔ فرمایا فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرہ، متاع کا معنی بتایا تھا سامان، فائدہ، دنیا کی زندگی کے فائدے تو آخرت کے مقابلہ میں کیا ہے، الا قلیل، مگر بہت ہی تھوڑے ہیں۔ ریوارڈ آخرت کے مقابلے میں جو دنیا میں ملے گا وہ تھوڑا ہے۔ پھر پڑھ لیتے ہیں، فرمایا کہ سو نہیں ہے ساز و سامان یا سر و سامان بھی آپ کہہ سکتے ہو دنیوی زندگی کا آخرت کے مقابلہ میں، مگر قلیل، یعنی آخرت کے مقابلے میں دنیا کا فائدہ، دنیا کا سامان تھوڑا ہے، آخرت پہ تو بہت زیادہ ہے نا۔ الا تنفروا، اگر تم نہیں نکلو گے، اوپر ہم لوگ پڑھ کے آ چکے ہیں پچھلی آیت میں، نفرا کا معنی، اگر تم نہیں نکلو گے، یہ اصل میں تھا ان اور لا، ان اگر، لا نہیں، تنفروا تم نکلو گے، یعذبکم عذاب دے گا تمہیں، عذاباً علیما،
سادہ سا عذاب نہیں کہ ایک دو ڈنڈے نہیں، فرمایا عذابن الیما، دردناک عذاب۔ دنیا میں بھی آپ کو پتہ ہے ایسے لوگوں کو بڑا رسوا کر دیا جاتا ہے، اور آخرت کا عذاب تو اس سے ڈبل ٹرپل ہے۔ رب فرماتا ہے کہ اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دے گا، وَيَسْتَبْدِلْ جیسے بدل دینا، چینج کرنا، تبدیل کرنا، اور بدل کر لے آئے گا قومن کوئی قوم غیرکم تمہارے علاوہ، اور کوئی دوسری قوم تمہارے علاوہ بدل کر رب کریم لے آئے گا، وَلَا تَضُرُّوهُ زر جیسے ہوتے ہیں نقصان، اور تم نہیں بگاڑ سکو گے اس کا شیئن کچھ بھی، اور اس کا کچھ بھی تم نہیں بگاڑ سکو گے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ الا تنصروہ اگر تم مدد نہیں کرو گے، جیسے اللہ ہے میں نے بتایا ان اور لا ہے، ان اگر لا نہیں، تنصرو تم مدد کرو گے، ہو کی ضمیر راجع ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اگر تم رسول اللہ کی مدد نہیں کرو گے، بولیے صلی اللہ علیہ وسلم، فقد نصرہ تو ان کی مدد فرمائی ہے، نصرہ مدد کی تھی، ماضی میں بھی مدد کی تھی نا رب کریم نے، تو جو کل کر سکتے وہ آج بھی کر سکتے ہیں۔ نصرہ اس کا مددگار ہے کون؟ اللہ تعالیٰ۔ جب اخرجہ اس کو نکالا، خارج ہونا نکلنا، خروج جیسے ہوتے ہیں، داخل اندر آنا اور خروج آؤٹ کی طرف جانا، ایگزٹ جیسے ہوتا ہے نکلنا۔ اخرجہ اس کو نکالا، الذین ان لوگوں نے جو کفروا کافر تھے، جو مسلمان نہیں تھے کافر تھے، ثانیہ اول اور ثانی واحد اور اثنین، ثانیہ دوسرے تھے، اثنین دوسرے تھے دو سے، اذ ہما جب وہ دونوں، کون دونوں؟ حضرت ابوبکر صدیق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دونوں فی الغار غار میں، غار کون سا تھا؟ غار ثور۔ اس جب یقولو وہ فرما رہے تھے، لصاحبہ صاحب کہتے ہیں رفیق کو، دوست کو، ہم نشین کو، سونے کو، جس سے راز کی باتیں کی جا سکتی ہیں، وہ جو اپنا ہوتا ہے۔ لصاحبہ اپنے رفیق کو، لا تحزن مت غمگین ہونا، حزن غمگین ہونا، پریشان ہونا، ان اللہ یقیناً اللہ تعالی معنا ما ساتھ، اردو میں بھی کہتے ہیں، جسے کہتے ہیں نا آپ نے شادی پہ آنا ہے ماں فیملی، مراد کیا ہوتے ہیں؟ فیملی کے ساتھ، معنا ہمارے ساتھ ہیں۔ رب کریم فرما رہے ہیں کہ اگر تم رسول اللہ کی مدد نہیں کرو گے تو کیا ہوا؟ ان کی مدد خود اللہ نے فرمائی ہے، جب نکالا تھا ان کو کفار نے، تو آپ دو سے دوسرے تھے، جب وہ دونوں غار ثور میں تھے، یعنی وہ دو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق، جب غار ثور میں تھے، جب وہ فرما رہے تھے اپنے رفیق کو کہ مت غمگین ہونا، اس کی وضاحت میں انشاءاللہ مزید جو ہے وہ جانیں گے۔ مت غمگین ہونا، یقیناً اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ فانزلہ پھر نازل کی اللہ تعالی نے سکینتہ، سکینہ سکون، تسکین امن چین جیسے ہوتے ہیں، سکون سب سے بڑی دولت ہے، سکینتہ اپنی تسکین، علیہ اللہ پر ہی ان پر، وَأَيَّدَهُ اور مدد کی ان کی، بجنود جندن لشکر ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں، بجنود لشکروں سے، لم تروہا جنہیں، یعنی لم نہیں، تروہا دیکھنا، تم نے دیکھا اس کو، جنہیں تم نے نہ دیکھا، لم آ گیا نا، تمہیں نہیں دیکھا، وجعل اور کر دیا، کلمۃ بات کو، کلمہ بات سے ہم لوگ کہتے ہیں نا پہلا کلمہ طیب، کلمہ نہیں ہوتا، کلمہ بات کو، الذین کفروا کافروں کی، سفلا، سفلا ہوتا ہے ڈاؤن، سر نگو، اور علیا اس کے اپوزٹ ہوتا ہے سر بلند۔ وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، تو اس میں رب فرما رہا ہے کہ پھر نازل کی اللہ تعالیٰ نے اپنی تسکین ان پر، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا
اور ان کی ایسے لشکروں سے مدد فرمائی جنہیں تم نے نہ دیکھا، وجعل کلمہ اور کر دیا بات کو الذین کفروا سفلا جو کافر تھے ان کی بات کو سرنگوں کر دیا، ڈاؤن کر دیا، پست کر دیا، نیچے کر دیا، وکلمۃ اللہ اور اللہ کی بات ہی وہی علیا بلند ہے، سر بلند ہے، وکلمۃ اللہ ہی العلیا اور اللہ کی بات ہی ہمیشہ سر بلند ہے، واللہ عزیز حکیم اور اللہ تعالی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ رب فرماتا ہے انفروا نکلو، آرڈر ہے، خفافا خفیف سے، واحد خفیف ہے نا، خفیف آپ جانتے ہیں ہلکے کو کہا جاتا ہے، اور ثقیل ثقل بھارا پن بوجھل، وثقالن یا بوجھل، وجاہدو اور جہاد کرو، باموالکم اپنے مالوں سے، وانفسکم اور اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ اللہ تعالی کی راہ میں۔ اس آیت میں رب کریم کیا کہہ رہے کہ جہاد کرنا چاہے تم پر بھاری ہے یا آسان، بہرحال کوچ کرو، کیونکہ خفیف اور ثقیل کا ورڈ آیا نا، یعنی تمہارے نکلنے میں آسانی ہو یا مشقت ہو، اہل و عیال کم ہو یا زیادہ ہو، اسلحہ کم ہے یا زیادہ ہے، سفار ہو یعنی سواریاں ہیں سوار ہو کر نکلو، نہیں تو پیدل، جوان ہو یا بوڑھے ہو بس نکلو، طاقتور ہو یا کمزور ہو، بہادر ہو یا بزدل ہو، صحت مند ہو یا مریض ہو، خوشی سے نکلو یا ناخوشی سے، مالدار ہو یا فقیر ہو، فارغ ہو یا کسی کام میں مصروف ہو، حکم کیا ہے کہ نکلو، کس میں؟ اللہ کی راہ میں۔ پھر پڑھ لیتے ہیں، جہاد کے لیے نکلو ہر حال میں، ہلکی ہو یا بوجھل، اور جہاد کرو کسے؟ وجاہدوا باموالکم اور جہاد کرو اپنے مالوں سے، وانفسکم اور اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں۔ جہاد کی بہت ساری اقسام ہیں جن میں سے چند ایک ہم وضاحت میں پڑھیں گے۔ حکم ہو رہا ہے کہ جہاد کرو اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں، ذالکم یعنی یہ جو جہاد کرنا ہے جان سے یا مال سے یا جس طرح بھی، خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو تو، لو کان عرضا اگر ہوتا مال، عرضا اگر ہوتا مال یعنی مال غنیمت، قریبا نزدیک، و سفرا یا سفر، قاصدن آسان ہوتا، آرام دہ ہوتا، مختصر ہوتا، لتبعوکا تو ضرور پیچھے چلتے کا آپ کے، اگر ہوتا وہ مال یعنی مال غنیمت نزدیک یا سفر آسان ہوتا تو یہ لوگ آپ کے ساتھ ضرور چلتے۔ جو منافق ہیں، جو پکے پکے لوگ ہیں، وہ تو نہیں دیکھتے نا یہ مال غنیمت ہے نہیں ہے، یہ تو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں وہ تو ویسے ہی مل جاتی ہیں۔ اصل مدعا کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ ولیکن وعدت لیکن دور معلوم ہوتی ہے، قریب کا اپوزٹ ہے بعد، دور یعنی دور معلوم ہوتی ہے، لمبی نظر آتی ہے، دورانیہ دور کا ہے، علیہم انہیں، شقہ جیسے مشقت ہوتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، شقہ مسافت۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اگر سفر نزدیک ہوتا یا مال جلدی مل جاتا تو پیچھے جلدی جلدی آ جاتے، لیکن دور معلوم ہوتی ہے انہیں مسافت، سفر۔ وَسَيَحْلِفُونَ اور ابھی قسم کھائیں گے، باللہ اللہ کی، لَوِ اسْتَطَعْنَا کہ اگر ہم میں طاقت ہوتی، لَخَرَجْنَا تو ہم ضرور نکلتے، مَعَكُمْ تمہارے ساتھ۔ اب گئے تو ویسے نہیں، اب جب یہ فتح پا کے آ چکے ہوتے ہیں تو پھر ان کا ہمیشہ سے یہ دستور رہتا ہے نا۔ تو بہرحال فرمایا کہ ابھی قسم کھائیں گے، اللہ نے پہلے بتا دیا، اور کہیں گے کہ اگر ہم میں طاقت ہوتی تو ہم ضرور نکلتے تمہارے ساتھ۔ یہلکون انفسہم، یہلکون ہلاک سے ہے، ہلاک کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو، واللہ یعلم انہم لکاذبون، کاذب جھوٹا، اور اللہ تعالی جانتا ہے انہم لکاذبون کہ وہ قطعاً جھوٹے ہیں، یعنی وہ سچے نہیں ہیں۔ وضاحت جان لیتے ہیں، یہاں غزوہ تبوک کا تذکرہ ہے
یہ آخری غزوہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا۔ تبوک ملک کے شام کے اطراف میں مدینہ طیبہ سے کافی فاصلے پر ایک مقام ہے جس کا نام ہے تبوک، اور اس دور میں تبوک کی طرف جانے والا جو راستہ تعمیر کیا گیا ہے نا، جدید اگر حساب جیسے ابھی ہم لوگ کریں تو 900 کلومیٹر کے قریب ہے۔ 9 ہجری تھی، رجب کا مہینہ تھا۔ طائف سے جب واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچتی ہے کہ عرب کے عیسائیوں کی سازش اور ان کے موٹیویشن سے ہرقل بادشاہ تھا نا، شاہ روم، اس نے رومیوں اور شامیوں کو اکٹھا کیا، بہت بڑا لشکر تیار کیا، ارادہ کیا کیا، حملہ کیا۔ تو محبوب نے پھر ادھر اعلان کر دیا، جہاد کیا۔ تو یہ ٹائم بھی بڑا سخت تھا، بڑا مشکل تھا، کیسالی کا ٹائم تھا، گرمی کی شدت تھی۔ آپ کیسالی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک کھجور 2 آدمی کھاتے تھے، یعنی آدھی ایک اور آدھی دوسرے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیے ان کے پاس کتنا پھر تھا۔ ہم تو روزہ کھولتے ہیں تو پہلے بھی پوری مٹھ بھر کے کھاتے ہوتے ہیں، نہیں تو کم از کم 2-3 تو کھاتے ہیں نا، 3 تو کھاتے ہیں۔ تو بہرحال سفر دور کا تھا، دشمن کی تعداد بھی زیادہ تھی، اب نکلنا تو مشکل ہو رہا تھا۔ جو منافقین تھے ان کا نفاق بھی ظاہر ہو گیا، وہ بہانے بنانے لگے، لیکن اس کے باوجود بھی جو اہل ایمان تھے ان کی 30,000 کی تعداد جمع ہو جاتی ہے۔ اب جمع تو ہو جاتے ہیں لیکن اب سواریوں کا بھی مسئلہ آتا ہے، سامان جنگ کا انتظام کرنا، یہ بھی بہت بڑی بات تھی، اور دور بھی کون سا تھا، قحط کا دور تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوگوں کو موٹیویٹ کیا، تو صحابہ کرام نے بھی غزوہ کے لیے دل کھول کے مال خرچ کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن خباب فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، جب آپ موٹیویٹ فرما رہے تھے وہاں حضرت عثمان غنی بھی تھی، عرض کرنے لگے محبوبہ اللہ کے راستے میں، اللہ کیسے جذبے تھے ان کے۔ فرمایا کہ میں پالان کے ساتھ 100 اونٹ میرے ذمہ میں وہ دوں گا۔ پھر دوبارہ کہا تو ڈبل کر دیا 200، پھر کہا، سب کو موٹیویٹ کرے تھے، خالی حضرت عثمان غنی کو نہیں، پھر کھڑے ہو کے یا رسول اللہ میں 300 اونٹ پالانوں کے ساتھ دوں گا۔ اور حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے تشریف لاتے ہیں اور فرما رہے تھے کہ اس کے بعد عثمان جو بھی عمل کریں ان پر کوئی حرج نہیں، بحوالہ ترمذی۔ اور ایک جگہ پہ واضح لکھا ہوا ہے کہ اب کوئی بھی عمل حضرت عثمان کو جنت میں جانے سے روک نہیں سکتا۔ اتنی زیادہ تعداد نے یہ اعلان جیسے کیا تو سب لوگوں نے دل کھول کھول کے خرچ کیا، لیکن حضرت عثمان غنی نے اتنا خرچ کیا، کسی اور نے اتنا خرچ نہیں کیا۔ اور سیرت الحلبیہ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ 10,000 مجاہدین کو جہاد کا سامان دیا، 10,000 دینار دی اس غزوے پر، اور ساز و سامان کے ساتھ بھرے ہوئے 900 اونٹ اور 100 گھوڑے اس کے علاوہ بھی دیے۔ کتنا زیادہ دل کھول کے دیا۔ آج بھی لوگوں کے پاس اتنا زیادہ ساز و سامان ہے، مال و دولت ہے، کیا ان کا دل بھی ایسا ہے؟ ذرا سوچیں۔ حضرت عمر بن خطاب، یہ بہت مشہور واقعہ ہے، آپ جانتے ہیں، وہ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ تو وہ فرماتے ہیں اتفاق سے میرے پاس بھی بہت زیادہ مال تھا، تو میرے دل میں آیا کہ اگر میں صدیق اکبر سے کسی دن سبقت لے سکتا ہوں تو آج لے جاؤں گا۔ یہ تھا نیکیوں کا جذبہ کہ آج میں اتنا زیادہ دوں گا۔ تو نصف مال، گھر کا آدھا مال دینا کوئی عام سی بات تھوڑی ہے۔ آدھا مال لے کے آئے، رسول اللہ نے فرمایا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ جتنا لے آئے ہوں اتنا چھوڑ کے آئے ہوں۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق آتے ہیں، وہ تو سارا سامان جس کی مقدار فرمایا جاتا ہے کہ 4,000 درہم تھی، لے کے آ جاتے ہیں۔ اور ان سے یہی سوال کیا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا ابقیت لہم، میں نے باقی رکھا ان کے لیے، یعنی گھر والوں کے لیے چھوڑا، اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول چھوڑ آیا ہوں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں۔ اللہ محافظ اور رسول اللہ محافظ ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے دل میں کہا میں ان سے کسی بات میں آگے نہیں بڑھ سکوں گا، بحوالہ ابو داود۔ یہ تھا نیکیوں کا جذبہ۔ اور اس کی مزید وضاحت اگر آپ پڑھیں تو آپ کو اور مزہ آئے گا، میں پھر اختصار کے ساتھ بتا دیتی ہوں۔ سب کچھ سامان جب وہ لے آتے ہیں، کون؟ حضرت ابوبکر صدیق،
ایون کہ اپنا جو لباس تھا وہ بھی اتار کے اور ٹاٹ کا لباس پہنتے ہیں، اور کانٹے کے ساتھ جس بٹن ہوتے ہیں نا، کانٹوں کے بٹن بنا کے وہ پہن کے جب آتے ہیں تو یہی فرمایا نا کہ میں کیا چھوڑ آیا ہوں، اللہ اور اس کے رسول گھر میں چھوڑ آیا ہوں، یعنی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، سب کچھ لے آیا ہوں. تو پیچھے اللہ نے کہا محبوبہ ذرا دیکھ تو صحیح تیرے یار کی ادا کتنی پسند آئی. حضرت جبریل امین اب وہ سلام بھی پیش کر رہے ہیں، اور لباس بھی کون سا پہنا ہوا ہے؟ جو حضرت ابوبکر صدیق نے پہنا ہوا تھا. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لباس، تو فرماتے ہیں جبریل امین ذرا اوپر تو دیکھیے نا محبوبہ. اوپر دیکھا تو سارے فرشتوں نے وہی لباس زیب تن کیا ہوا تھا جو کہ حضرت ابوبکر صدیق کا لباس تھا. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی تھی. اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے، اللہ ہمیں بھی ایسے جذبات دے دے. پھر اس کے علاوہ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عباس، حضرت طلحہ، جن کے پاس جتنا مال تھا سب نے اپنی طاقت سے بڑھ کے پیش کیا. عورتیں بھی پیچھے نہیں رہی تھیں، عورتوں نے اپنے زیورات بیچ کے اس غزوہ میں حصہ لیا تھا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب بھی کسی غزوہ کی طرف جاتے تھے محبوب کریم رازداری کے ساتھ تیاری کرتے تھے، لیکن تبوک کا واحد معاملہ تھا جس میں انتظام بھی اعلانیہ طور پہ کیے گئے، اور کیونکہ کیسے روم کی فوجوں سے جہاد کرنا ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ تیاریاں کر لیں. 30,000 کا لشکر، اب پہلے غزوہ کے اندر 313 اور اب آخری غزوہ کے اندر کتنے تعداد ہو چکی ہوئی تھی؟ 30,000 کا لشکر. پھر انتظام کیا، حضرت علی المرتضیٰ کو اپنا پیچھے نائب بنایا. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ نے جب حضرت علی المرتضیٰ کو مدینہ میں چھوڑا تو آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں. ارشاد فرمایا کہ تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے حضرت موسیٰ کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام. ہاں سنو علی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. بحوالہ مسلم شریف. بھائی تھے نا، کزن تھے نا، کیا میٹھا سا رشتہ تھا. جب رسول اللہ تبوک کے مقام پر پہنچتے تو ارشاد فرمایا انشاءاللہ کل تم لوگ تبوک کے چشمے پر پہنچو گے اور سورج بلند ہونے کے بعد پہنچو گے، لیکن کوئی شخص وہاں پہنچے تو پانی کو ہاتھ نہ لگائے. رسول اللہ جب وہاں پہنچتے تو وہاں تھوڑا سا پانی نکل رہا تھا، جیسے جوتے کا تسمہ ہوتی اس طرح کی دھار نکل رہی تھی. محبوب نے منگوایا، وضو فرمایا اور پھر پانی میں کلی کیا اور حکم دیا کہ اس کو لے جو چشمے میں انڈیل دو. جیسے چشمے میں ڈالا جاتا ہے اتنا پانی نکلتا ہے کہ جتنے لوگ گئے ہوئے تھے ساروں نے سیراب ہو کر پیا بھی اور سواریوں کو بھی پلایا. ہرکل خود نہیں آیا تھا. بہرحال فاتح کون ہوئے؟ مسلمان ہوئے. اس آیت میں دیکھیں ایک واضح طور پر پرجلال انداز میں جہاد کی دعوت دی رب کریم نے، اور جن کی آنکھوں میں تھوڑی بہت سستی بھی تھی وہ بھی چلی گئی. ظاہر حالات جو ایسے تھے اور وہ ریڈی ہو کے اللہ نے ان کو فتح دے دی، اور منافق بس وہ تلیاں ملتے رہے. تو ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ اس میں ہمیں بھی حکم دیا جا رہا ہے. اس میں بڑے واضح انداز میں کہا گیا ہے کہ اردیتم بالحیات الدنیا، کیا تم نے دنیا کی زندگی پسند کر لی من الآخرہ، آخرت کے مقابلے میں؟ اگر ایسا ہے تو سنو، دنیا میں عزت کخ نہیں رہے گی، آخرت میں دوزخ کا ایندھن بنو گی. یہ بھی سزا کچھ کم نہیں تھی، لیکن پھر فوراً کہا کہ تمہیں اگر دین کی خدمت کی سعادت میسر ہے، رسول اللہ کی غلامی کا شرف میسر ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تم نہیں ایکٹیو ہوگے تو محروم کر دیے جاؤ گے، کسی اور کو یہ خدمت تفویض کر دی جائے گی. اللہ اکبر. اب غفلت کی نیند میں سونے والے مسلمان اب بھی نہیں جاگیں گے تو کب جاگیں گے؟ ابھی جاگ جانا چاہیے. اور بڑے سخت الفاظ میں پیر کرم علی شاہ صاحب جو بڑے دکھ سے انہوں نے کہا کہ دعوی ایمان کے باوجود اپنی انفرادی اجتماعی زندگی میں احکام خداوندی کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے والی امت سن رہے ہو؟ اس رب کریم کا ارشاد، اس کی محکم کتاب کے اٹل فیصلے اگر اس نے اپنی بارگاہ رضائے قرب سے نکال دیا، اگر اس نے اسلام کی زر تار قبا اتار دی، اگر فراق کی منحوس رات نے اپنا دامن پھیلا دیا، بتاؤ کیا کرو گے؟ ہجرت کی رات کاٹنے والوں کیا کرو گے اگر سحر نہ ہوئی؟
میں بھی کہوں گی بڑے دکھ کے ساتھ، اے اہل ایمان، اے حق کی جماعت، اپنی صفوں کا انتشار کب تک تم بڑھاتے رہو گے؟ شمع توحید اور رسالت کے پروانے کب تک مختلف جتھوں میں بٹے رہیں گے؟ اپنے معتقد دین کے اعتماد کی قوت جو تم لوگوں کو میسر ہے کب تک بیکار پڑی رہے گی؟ دلوں کے اداس اور سنسان ویرانوں میں کب آرزوؤں کے چراغ روشن کرو گے؟ اللہ کی رضا کے لیے، رسول اللہ کی خوشنودی کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے بخدا کہو جاؤ، اپنی ذات، اپنی وقار کو ملت کی صفوں میں انتشار کا سبب نہ بننے دو، اپنوں کو بیگانہ بنانے کے طریقے چھوڑ دو، بیگانوں کو اپنا بنانے کا سلیقہ اختیار کرو۔ جس بھی پیر کا، جس کا بھی ہے ماننے والا، دیکھیں رسول اللہ کے دین کے لیے سب اکٹھے ہو جاؤ، سب اکٹھے ہو جاؤ، ورنہ کیا ہوگا؟ ٹکڑوں ٹکڑوں میں جب بٹ جاؤ گے پھر کچھ بھی پلے نہیں رہے گا۔ تو بہرحال کیا اس سے پتہ چلا کہ دین کی تبلیغ مسلمانوں کا منصب اور ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی یہ سعادت حاصل کرتا ہے تو یہ اللہ کی کرم نوازی ہے، ورنہ اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں ہے، یاد رکھیں، ہم رب کریم کے محتاج ہیں۔ اور یہ بھی ذہن نشین ہے، اسلام کی اشاعت ہم پر موقوف نہیں ہے، کیونکہ ہم سے پہلے بھی دنیا میں اسلام تھا، ہم نہیں ہوں گے تب بھی اسلام رہے گا۔ آپ کو اگر اللہ نے موقع دیا ہوا ہے، پیچھے نہ ہٹو، پیچھے نہ ہٹو۔ پھر ان آیات کے اندر حضرت ابوبکر صدیق کی شان بھی بڑے اچھے اور آسان انداز میں بیان کی گئی ہے۔ آپ ضیاء القرآن کھولیے، سورۃ توبہ کی یہ جو آیات پڑھ رہے ہیں، جلد 2 میں آیت 39 کے تحت آپ اس کے اراؤنڈ آپ دیکھیں گے، اشیاء نمبر 65 ہے، اس میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ خوش نصیب تھے حضرت ابوبکر صدیق، پتا تھا کہ باہر دشمن ہے، اب موت سامنے تھی، رزق ان کے پاس تھا، لیکن انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا۔ اور رسول اللہ کو بھی اپنے یار پہ کتنی زیادہ مان تھی، پتا تھا کہ دشمن کو نہیں بتائیں گے، پھر اللہ نے چن لیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کو بھی پتا تھا کہ ایسے رازوں والے انسان ہیں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سارے لوگ اکٹھے ہو گئے کفار کے، انہوں نے یہ معاہدہ کیا تھا نا کہ ہم رسول اللہ کو ختم کر دیں گے، تو سورہ یاسین کی ابتدائی آیات پڑھتے ہوئے نکل جاتے محبوب کریم، ان پہ غنودگی آ جاتی ہے، غار ثور کی طرف جاتے ہیں یا اپنے یار کو ساتھ لیتے ہیں۔ اب انٹر نہیں ہوتے حضرت ابوبکر صدیق، رستہ تنگ تھا، صرف ایسے ہوتا ہے نا ایک بندہ اندر گھسڑ گھسڑ کے جیسے جاتے ہیں، پہلے خود جاتے ہیں، غار کو سارا صاف کرتے ہیں، سارے سوراخ بند کرتے ہیں، اور ایک جگہ جہاں پہ سوراخ تھا، اب کپڑا لباس کا ختم ہو گیا، دیکھیں اپنے لباس پھاڑ پھاڑ کے سوراخوں کو بند کر رہے ہیں، جو کپڑے تھے وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں، پاؤں صاف رکھ دیتے ہیں، اور پھر رسول اللہ کو بلاتے ہیں، محبوب کریم کو، پھر واہ میرے مولا کیا شان ہے حضرت ابوبکر صدیق کی، اپنی گودی میں دیکھتے ہیں محبوب کو، رسول اللہ گودی میں تشریف رکھتے ہیں، یعنی سر مبارک گودی میں ہوتا ہے، اور سانپ کاٹ جاتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کو، قربان جاؤں، نسلیں بھی قربان صدیق اکبر آپ کی شانوں پہ، سانپ کاٹ رہا ہے، سارے جسم کے اندر زہر پھیل رہا ہے، آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر پڑتے ہیں، وہ تو ان کو کیا ہوش ہوگا ان آنکھوں کو، حضرت ابوبکر صدیق کو کہاں ہوش ہوگا، پوری دنیا کی کل کائنات یوں سمجھے رب کا محبوب ان کی گود میں تھے اور وہ دیکھ رہے تھے، تو یہ درد کیا معنی رکھتے ہیں۔ تو بہرحال جب آنسو رسول اللہ کے چہرے اقدس پہ آتا ہے تو محبوب کی آنکھیں کھلتی ہیں، پھر ان کے پاؤں پہ اپنا لاب لگاتے ہیں اور وہ زہر کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ لیکن خالی حضرت ابوبکر صدیق نہیں تھے، پوری فیملی ان کے ساتھ لگی ہوئی تھی،
آپ کی بڑی صاحبزادی کھانا پہنچاتی تھی، آپ کے صاحبزادے ہر روز کی خبریں پہنچاتے تھے، آپ کا جو چراواہا تھا عامر بن فہیرہ رات کو ریوڑ لے کر آتے، تازہ دودھ پیش کرتے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق کے کنبے کا ہر فرد، ایون کہ ان کا غلام بھی قابل اعتماد تھا، کسی کو یہ راز نہیں بتایا، حالانکہ اس ٹائم اتنی زیادہ 100 اونٹوں کا لالچ دیا گیا تھا، غلام کے دل میں بھی یہ لالچ نہیں آیا، نہیں تو وہ بھی تو اس میں شامل ہو سکتے تھے نا۔ یہ ساتھ تھے، اور حضرت علی المرتضیٰ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضمن بتا رہی ہیں اس آیت میں، تو صرف تذکرہ حضرت ابوبکر صدیق کا ہے، ساری جتنی امانتیں تھی کفار اور مشرکین کی حضرت علی المرتضیٰ کے حوالے کی، اور حضرت علی فرماتے اس رات کا مجھے یقین تھا کہ میں صبح اٹھوں گا، کیونکہ محبوب نے مجھے گارنٹی دی تھی۔ کیا محبت تھی ان صحابہ کرام کی، کیا ہم لوگ سوچ سکتے ہیں ایسے؟ نہیں۔ تبھی تو دنیا کا بڑے سے بڑا ولی بھی ادنا سے ادنا صحابی کے پاؤں کے قدموں کے خاک کے برابر نہیں ہو سکتا، ظاہر ہے ان کے کام جو ایسے تھے۔ اور یہ جو رات ہے، اس رات کے بارے میں تو حضرت عمر فاروق حسرت کیا کرتے تھے کہ اتنی میٹھی رات، اتنی قربانی والے، اور اس میں کون ساتھ تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق۔ بہرحال کوئی کھوجی تھا، اس کھوجی نے بتایا کہ قدموں کے نشانات ادھر جا رہے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے یار کا بھی پریشانی ہوئی کہ اگر وہ اندر آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غم نہ کرو صدیق، ہم 2 ہیں تو تیسرا ہمارے ساتھ رب کریم ہے۔ اب صحابیت کی گواہی کون دے رہا ہے؟ رب کریم۔ صحابی کون؟ حضرت ابوبکر صدیق۔ صرف انہی کا نام پورے قرآن کریم میں دیکھیں جہاں آیا ہے صحابیت کا نام، کون کہہ رہا ہے صحابی؟ میں اور آپ نہیں، رب کریم فرما رہے۔ تو قربان جائیں حضرت ابوبکر صدیق پر کہ جو اپنے رسول اللہ سے اتنا پیار کرتے تھے، پھر رب کریم نے یہ قیامت تک کہ ہر بندے کو سمجھا دیا کہ وہ میرے یار کا یار تھا، اس کو کچھ نہ کہنا، وہ میرے یار کا یار تھا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعر جو دربار کا شاعر تھا نا حضرت حسان، آپ جانتے ہیں، سے پوچھا کہ اے حسان، کیا تم نے شان صدیق میں بھی کچھ اشعار لکھے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا ہاں محبوبہ، آپ کے یار غار کی مدت سرائی بھی کی ہے۔ فرمایا سنو، میں سننا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے جو اشعار لکھے ترجمہ سنا دیتی ہوں کہ آپ 2 میں سے دوسرے تھے اس بابرکت غار میں، اور دشمن نے اس کے یعنی غار کے ارد گرد چکر لگایا جب وہ پہاڑ پہ چڑھا۔ ابو بکر اللہ تعالیٰ کے رسول کے محبوب تھے، اور لوگوں کو اس بات کا علم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق میں سے کسی کو آپ کا ہم پلا نہیں سمجھتے۔ جیسے حضرت حسان کے یہ شعر سنے تو رسول اللہ مسکرا دی، فرمایا اے حسان تم نے سچ کہا ہے، ابو بکر ایسے ہی ہیں۔ اللہ پاک ہمارے دلوں کے اندر بھی رسول اللہ سے سچی محبت پیدا فرمائے۔ اب صحابہ کرام کا شوق جہاد بھی چند الفاظ سن لیتے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں حضرت ابو طلحہ انصاری نے ایک مرتبہ سورہ توبہ کی یہ آیات پڑھی نا، انفروا خفافا وثقالا، آپ بھی تو سن رہے ہیں نا۔ جب اس پر پہنچے تو اپنے بیٹوں سے کہا میرے لیے جہاد کا سامان تیار کرو، میرے لیے جہاد کا سامان تیار کرو۔ تو بیٹوں نے کہا آپ پر اللہ رحم فرمائے، آپ رسول اللہ کے ساتھ غزوات میں حاضر رہے ہیں، آپ کے وصال ظاہری کے بعد حضرت بکر کے ساتھ بھی تو آپ شامل رہے ہیں، حضرت عمر کے ساتھ بھی، اور ہم اب کا جو ٹائم ہے ہم آپ کی طرف سے جہاد میں شریک ہو جائیں گے۔ لیکن حضرت ابو طلحہ نے فرمایا نہیں، میرا سامان جہاد تیار کرو۔ پھر سمندری جہاد میں شرکت کی اور آپ وہیں پہ فوت ہو گئے۔ 7 دن تک تدفین نہیں ہوئی۔ جزیرہ کے اندر سے جب ملے تھے تو ایسے ہی تر و تازہ تھے جیسے آج ہی وہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، ذرا بھی چینجنگ نہیں آئی ہوئی تھی۔ اور ایک اور چیز جن آیات میں ہمیں پتہ چلی کہ جان اور مال دونوں کے ساتھ جہاد۔ جان مال سے کیسے کہ جو مال بھی رکھتا ہو اور جہاد کرے، اور پھر جان کیسے کہ اپنے چاہے صحت مند ہے جیسا بھی جسم رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ بس جس نے
جسم دیا ہے نا اس کے لیے ریڈی ہو جائے، یعنی جان کی جہاد اور مال کی. اور خالی جان کے ساتھ بھی جہاد کیا جا سکتا ہے. مال اگر نہیں ہے تو جسمانی طور پر اگر جہاد کے قابل ہے تو لازمی کریں، اور اگر جسمانی طور پہ کوئی نہیں کر سکتا، مال کی فراوانی ہے تو مال کے ذریعے جہاد کیا جا سکتا ہے. کیونکہ حضرت زید بن خالد سے روایت محبوب کا فرمان ہے، جو اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کو سامان فراہم کرے تو گویا اس نے خود جہاد کیا، اور جس نے اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کے گھر بار کی نیک نیتی سے خبرگیری کی تو وہ بھی خود جہاد کرنے والوں کی طرح ہے. بحوالہ بخاری شریف. جہاد ایک تو یہ میدان جنگ میں جا کے، اور دوسرا ہوتا ہے کہ یہ جیسے علم کے ذریعے جہاد کرنا. اگر علم کو بڑھانے میں بھی انسان معاونین میں شامل ہو جاتا ہے، بچوں کے کھانے پینے پہنے کپڑے، ٹیچرز یا ٹیچر کے گھر کی یا اساتذہ کرام کی کوئی بھی جو خدمت کرتا ہے وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے. کیونکہ دین کے لیے بھی بڑی محنت اور اخلاص کی ضرورت ہوتی ہے. خالی یہ تو نہیں کہ پڑھانے والوں کو خالی پڑھانا ہی ہوتا ہے، ان کے تو پیٹ بھی ساتھ ہوتے ہیں نا، ان کی ضروریات بھی ہوتی ہیں، تو ان کی ضروریات کا بھی جو خیال رکھتے ہیں وہ بھی اسی زمرے میں ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت محبوب نے فرمایا کہ غازی مجاہد کے لیے اس کا ثواب ہے، اور غازی کے مددگار کے لیے اپنا ثواب ہے، اور غازی کا ثواب ہے. اب دوہرا ثواب مل جاتا ہے. تو آپ کو بھی اللہ نے بہت سارے چانس دیے ہوئے ہیں. آپ بھی حتی الامکان کوشش کریں کہ آپ کا بھی کہیں نہ کہیں حصہ ہو. ایک اور چیز جو اس آیت کے اندر ہے کہ جو منافق تھے ان کو تو یہ مشقت لگی نا، وہ اس سے مشقت سے گھبرا گئے. اب ان کے ذہن خالی مال غنیمت تھا، مال غنیمت کے لالچ میں وہ حصہ کرتے تھے، تو یعنی پارٹیسپیٹ کرتے تھے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ رسول اللہ کی اتباع وہ چاہے قلبی محبت کے ساتھ ہو یا دنیاوی لالچ یا سزا کے خوف سے، تو یہ تو منافق بھی کر لیتے ہیں نا. آپ بھی ذرا دل کا جائزہ لیجئے. ایک بات ہم نے جو پڑھی تھی سورہ آل عمران میں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، فرما دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِي، میری فرمانبردار بن جاؤ، میری اتباع کرو. کیا ریوارڈ ملے گا؟ یحببکم اللہ، تم اللہ سے کیا میٹھا سنتا، یحببکم اللہ، تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اتباع میری کرو تو اللہ تم سے محبت فرمائے گا. اور کیا ویغفر لکم ذنوبکم، گناہ بھی سارے کے سارے دھو دے گا. واللہ غفور الرحیم. آپ اتباع کی بھی کوشش کریں محبت کے ساتھ. پھر ایک اور چیز کا تذکرہ ہے قسم کا، جھوٹی قسم کا. حضرت ابو ہریرہ سے مروی رسول اللہ کا فرمان، 3 اشخاص ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں فرمائے گا اور ان کی طرف نظر نہیں کرے گا. ایک وہ شخص جس نے کسی بیچنے کی چیز کے متعلق یہ قسم کہے کہ جو کچھ اس کے دام مل رہے ہیں اس سے زیادہ ملتے تھے لیکن نہیں بیچا، حالانکہ یہ اپنی قسم میں جھوٹا ہے. دوسرا وہ شخص کے اثر کے بعد جھوٹی قسم کھائی تاکہ کسی مسلمان مرد کا مال لے لے. اور تیسرا وہ شخص جس نے بچے ہوئے پانی کو روکا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج میں اپنا فضل تجھ سے روکتا ہوں جس طرح تو نے بچے ہوئے پانی کو روکا جس کو تیرے ہاتھوں نے نہیں بنایا تھا. بحوالہ بخاری شریف. بہت ساری احادیث میرے پاس موجود ہیں لیکن طوالت کے سبب میں اسی کو ختم کرتی ہوں. تو جھوٹی قسمیں کھا کے مال تو بک جائے گا لیکن آپ کو فائدہ کک نہیں ہوگا. اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ابھی عادتاً بھی کرتے ہیں تو ان کو بھی یہ بات یعنی عادتاً بھی جھوٹی قسمیں نہیں کھانی چاہیے. تو لوگوں کی تعداد بہت ساری تھی جیسے آج بھی ہم نے پڑھی. ایک تو وہ لوگ تھے کہ جیسے ہی حکم ہوا فوراً لبیک کی، جیسے ہی حکم ہوا حضرت عثمان کی طرح دھڑا دھڑ مال دیا. اور بعض ایسے بھی تھے جو سستی بھی کر گئے. ایسے ہوتے ہیں نا، ہمارے اندر بھی یہی آج کل بھی یہی لوگ ہیں. بعض لوگ بہت ایکٹیو ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ آج کی سانس آئے کل کی سانس کا پتہ نہیں یا اگلی لمحے کا پتہ نہیں، فوراً کوئی نہ کوئی نیکی کرتے ہیں. اور بادل ہو بارش ہو کچھ بھی ہو تو وہ نیکی کے کام سے نہیں رکتے، ایون کہ خود بیمار ہوں تب بھی. اور دوسرے وہ لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ باجی صبح دی نماز نہیں پڑھنی ہوتی. کیوں نہیں پڑھنی ہوتی؟ بس نیند آ جاتی ہے. تو وہ سستی کے مارے ہوئے ہوتے ہیں. دل تو ان کا بھی کرتا ہے
کہ ہم لوگ بھی نیک بنے یہ، لیکن سستی اندر کے جو شیطان ہے یا اندر کا ان کا نفس جو ہے وہ ان سے نیکی کے کام نہیں کرواتا. تو ایک اور طبقہ ہوتا ہے جو منافقوں کا ہوتا ہے، جو کرنا ہی نہیں چاہتا ہوتا، جو برائیوں کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں. ایسا بھی لوگ ہوتے ہیں. اور کچھ شیطان کے ہاتھوں کھلونا بنے ہوئے ہیں. آپ ذرا اپنا محاسبہ کریں، آپ کہاں پہ کھڑے ہیں. ہم نے مار کے جانا ہے تو ہم تو صف اول کے لوگوں میں شامل ہوں گے. کیا میں توقع رکھوں؟ انشاءاللہ بولیے.